کیا صرف تبلیغ سے، صرف دعوت سے قوت نافذہ کا حصول ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام صرف لوگوں کے فرد کی اصلاح کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام اللہ کی قسم اقامت دین کے لیے بھی آیا ہے۔ اسلام اس دھرتی کے اوپر اللہ کی حدود کو قائم کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ اسلام اس دھرتی کے اوپر هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره، اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام ایک خطے کو درکار کرتا ہے جس خطے کے اوپر اسلام کی حدود، قیود، نظام، سزائیں، عدل، عدالت، معاشرت، معیشت نافذ کی جائے۔ آپ نے صرف دعوت اور تبلیغ کو دین بنا لیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا ہیں۔ کوئی قوت نافذہ جو اسلام کا بنیادی مقصد اور اکائی ہے۔ نبی کریم اپنے صحابہ کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ آنے والے دن سخت آنے والے ہیں، کڑے آنے والے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جائے گی، اس کے پلرز، اس کے ستون، اقتصادیات سمجھائی جا رہی ہے، معاشیات سمجھائی جا رہی ہے، معیشت سمجھائی جا رہی ہے، جہاد سمجھایا جا رہا ہے، کفار کے ساتھ قتال کی تیاریاں سمجھائی جا رہی ہیں۔ آپ نے صرف دعوت 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 تبلیغ اسی کو دین سمجھ لیا، یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا جزو ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ مغرب کا فلسفہ تھا۔ انہوں نے کہا، یہ پاپائیت کبھی آپ نے لفظ سنا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ پادری جو ہیں یہ ہمارے ریاستی امور میں بڑی مداخلت کرتے ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے، سسٹم الگ ہونا چاہیے۔ آج وہ فلسفہ، آج وہ فکر امت مسلمہ میں ایسی آئی ہے کہ کوئی مذہبی رہنما یا مولوی ریاست کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، دینی اقدار کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے آپ کے سامنے اسلامی نقطہ نظر رکھے، اور مولوی صاحب آپ کا سیاست کے ساتھ کیا لینا دینا؟ اللہ کی قسم یہ باطل کا فلسفہ، یہ مغرب کا نظریہ آج دماغوں میں اس طرح راسخ ہو گیا ہے کہ مولوی اور مذہب پسند کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسلام دین نہیں ہے، اسلام نے سیاست کو ایڈریس نہیں کیا۔ یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ مسجد میں تو رسول اللہ میرے اور آپ کے امام ہیں، مسجد میں رسول اللہ امام ہیں، روزے میں امام ہیں، عمر حج میں امام ہیں، عبادات میں امام ہیں، لیکن جیسے ہی بازار میں چلے جاؤ تجارت میں امام کوئی نہیں، تجارت میں سود چلے گا، تجارت میں جھوٹ چلے گا، سیاست میں امام کوئی نہیں۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بھی امام ہیں، بازار کے بھی امام ہیں، بازار کے بھی امام ہیں، ریاست کے بھی امام ہیں، ریاست کے بھی امام ہیں، پارلیمنٹ کے بھی امام ہیں۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا کہ پارلیمنٹ بے ایمان ڈاکو چور لٹیرے چلائیں گے؟ یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کے اور میرے اندر یہ فلسفہ اس قدر راسخ ہو چکا ہے، اور یار یہ سیاست، یہ پارلیمنٹ، یہ انتخابات، یار یہ چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کا کام ہے۔ چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کا کام ہے تو پھر آج چیختے اور چلاتے کیوں ہو؟ تم نے خود چور لٹیروں کو اپنا امام بنایا، اپنے سروں پہ بٹھایا۔ اللہ کی قسم اسلام کی بنیادی عقائدوں کے خلاف یہ مزاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، قرآن پاک میں آیت نہیں ہے بلغ ما انزل الیک؟ آیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں خفیہ رکھی دعوت؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تربیت کرنا چاہتے تھے۔ اللہ معاف کرے، یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم نے آئیڈینٹیکل لوگ پیدا کیے اپنے جیسے، نبی کریم سے کم تر تھے، بہت ہی کم تر تھے، لیکن اللہ کی قسم دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ یہ نفوس تھے جن کی نبی کریم تربیت کر رہے تھے، اور تربیت ایسی عمدہ ہو رہی ہے۔ آپ اس ابتدائی گروہ کے اوپر، ان ناموں کے اوپر غور کیجئے۔ یہ بھی غلط الامام ایک بات ہے، بالکل غلط الامام ہے، غلط اور عجیب بات ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام کو ابتدائی طور پر غریبوں نے قبول کیا تھا، کمزور لوگوں نے قبول کیا تھا، پسماندہ طبقے نے قبول کیا تھا، ان میں سے بھی بعض افراد نے قبول کیا تھا۔ لیکن اگر کسی کو مطالعہ کرنے کا ذوق و شوق ہو، وہ خود اس بات کا ادراک اور شعور کر سکتا ہے کہ 100 کے قریب نفوس قدسیہ میں سے ان پہلے 3 سالوں میں غربا کی تعداد کتنی تھی؟ فقط 13 یا 80۔ بات روایات میں آتا ہے 80 اور 100 کے اندر سے 13 غریب افراد بھی تھے، جس سے اسلام کی آفاقیت واضح ہوتی ہے۔ اور آپ
دلیل معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام غریب لوگوں نے قبول نہیں کیا، لیکن شو یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے اسلام غرباء کے لیے ہے، فقراء کے لیے ہے، کمزور لوگوں کے لیے ہے۔ بتائیے حضرت ابو بکر مالدار تھے کہ کمزور تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے کمزور تھے؟ عثمان مالدار تھے کہ کمزور تھے؟ یہ عظیم ہستیاں طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، عمیر بن ابی وقاص، ہاں غرباء بھی تھے، حضرت صہیب بھی تھے، حضرت حباب بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، لیکن عمراء بھی تھے۔ فاطمہ بنت خطاب تھیں، عائشہ بنت ابی بکر تھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد